رسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى في مقام آخر الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کے سامنے میں نے سورہ یونس کی آیت نمبر 62, 63, 64 اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 257 کی تلاوت کی ہے. ان دونوں مقامات کے اوپر اللہ رب العزت نے اللہ کے دوست، اللہ کے مقرب، اللہ کے محبوب اور اللہ سے قریب تر مومن کون ہے، اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے اسلام، ایمان، اعمال اور احسان، ان تمام چیزوں کو پروردگار عالم نے بیان کیا ہے کہ ایمان کے مختلف درجات ہوتے ہیں. اپنے اپنے اعمال کے مطابق انسان کے ایمان کے اندر مقام و مرتبہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اسی طرح پروردگار عالم نے سورۃ المائدہ کے اندر ایمان کے اندر ترقی اور پھر اعمال بد کرنے کی وجہ سے وہ گناہوں کے دلدل میں اور کس طرح کفر و شرک، الحاد و دہریت کے اندھیرے میں، تاریکی میں وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، پروردگار عالم نے اس کا بھی تذکرہ سورہ مائدہ کے اندر تفصیل کے ساتھ کیا ہے. سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، جو دوست ہیں، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں اور کوئی غم کا سایہ ان کے اوپر نہیں. اب یہ ولی کون ہے؟ تو ولی کے مختلف معانی و مفاہیم ہیں. ایک ولی کا مطلب ہے قربت کے، قرب کے، یعنی اللہ کے مقرب بندے. ایک ولی کا مطلب ہے اللہ کا دوست. ایک ولی کا مطلب ہے مددگار. اب یہ اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے دوست اور اللہ کے محبوب بندے کب بنتے ہیں؟ ولایت کا درجہ انسان کو، مومن کو کب حاصل ہوتا ہے کہ جس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوتا، دنیا میں کسی سے وہ ڈرتا نہیں ہے. جگر نے کہا تھا کہ جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کیا وہ ڈرتے، مرنے سے کیا ڈرتے ہیں جگر. جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کیا وہ ڈرتے ہیں جگر. جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصہ ہوتے ہیں. تو ایسی کیفیت ایک بندے مومن کے اندر کب پیدا ہوتی ہے کہ اس کو نہ بادشاہ وقت کا خوف ہوتا ہے، نہ دنیا کے اندر کسی کا خوف ہوتا ہے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ اسے غم ہوتا ہے. ایک عام انسانوں کو، ہمیں آپ کو، اگر ہمارے مال و اسباب میں کمی ہو جائے، ہماری کوئی قیمتی متاع لٹ جائے اور ہمیں نقصان کا سامنا ہو تو ہم پہ خوف کا بھی سایہ ہونے لگتا ہے، غم کے آلام بھی اور آثار ہمارے اوپر نظر آنے لگتے ہیں. لیکن جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں ان کے پاس دو ہی چوائس ہوتی ہے، الا احدى الحسنيين قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين. سورۃ التوبہ کے اندر آیت نمبر 50 میں اور 51 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر کیا کہ اللہ کے جو مقربین ہیں، جو دوست ہیں، جو محبوب بندے ہیں، ان کے نزدیک دو ہی چیزیں ہیں، دو ہی اچھائیاں ہیں. دونوں میں سے کوئی ایک ان کو ہاتھ لگنے والی ہے.
تیسری کسی شے کا تصور اللہ کے محبوب بندوں کے نزدیک نہیں ہے۔ جب اللہ کا یہ بندہ اللہ کے اس کلمہ کو بلند کرنے کے لیے مشن پہ نکلتا ہے اور میدان جہاد کے اندر نکلتا ہے تو یا تو اسے فتح نصیب ہوتی ہے یا تو اسے جام شہادت نوش کرنا پڑتا ہے۔ اگر فتح نصیب ہوتی ہے تو بھی وہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، اور اگر اسے شہادت نصیب ہوتی ہے تو شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ شہادت تو بندے کو مقصود اور محبوب ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لَوَدِدْتُ أَنْ أَغْزُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کروں، ان اقتل، اور میں اس میں قتل کیا جاؤں، ثم احیا فاقتل، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، یہ میری خواہش ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اس حالت میں مر گیا کہ اس کے قلب و جگر کے اندر شہادت کی خواہش نہ ہو کبھی زندگی میں، اسی حال میں وہ مر گیا، تو یہ بڑی حرمہ نصیبی اور کم نصیبی کی بات ہے اس کی۔ تو یہ بندہ مومن کا مقصود ہے، اور بندہ مومن جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں اس کے پاس، ان کو کسی چیز کے لٹنے کا کوئی غم نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکلیف دیا تو اس کے اوپر بھی وہ سر تسلیم خم کر دیتا ہے، اللہ نے مصیبت سے دوچار کیا تو اس کے اوپر بھی یہ اللہ کا محبوب سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، یہ تکلیف دینے والی ذات تو میرے محبوب کی ہے، یہ خوشی دینے والی ذات میرے محبوب کی ہے، مجھے دونوں صورتوں کے اندر جو ہے خوشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کے اندر مزید ارشاد فرمایا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنے والے ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا کارساز ہے، ہم جو ہے بس اسی کے اوپر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو قرآن مجید نے کہا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی خوف اور حزن کی کیفیت ایک بندے مومن کے اندر کب نہیں ہوتی ہے؟ جبکہ وہ اللہ کا دوست اور مقرب بندہ بن جائے۔ اور یہ کب بنتا ہے بندہ مومن ولایت کے درجے پہ کب فائز ہوتا ہے؟ کیا ولی بننے کے لیے، ولایت حاصل کرنے کے لیے کسی خاص لباس کی ضرورت ہے؟ کیا وہ کسی خاص اسپیسیز، ایک نوع انسانی کی ایک مخصوص کوئی قسم ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ آگے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی کون ہے؟ اللہ کے دوست کون ہے؟ کہ جو انہوں نے ایمان لایا اور وہ تقوی کی روش پہ قائم رہے۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد تقوی والی زندگی گزاری، تقوی کی روش پہ قائم رہا، تو اس کے لیے دنیا کے اندر بھی خوشخبری ہے اور آخرت کے اندر بھی خوشخبری ہے، اور یہ وہ باتیں ہیں، اللہ کے کلمات ہیں جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اور اگر بندے کی زندگی میں ایمان اور تقوی آ جائے تو ذالک هو الفوز العظیم، یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ بہت زیادہ مال و دولت کا آ جانا کامیابی نہیں ہے، طاقت و قوت کا، انفلوئنس کا آ جانا یہ بڑی کامیابی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ایمان اور تقوی تمہاری زندگی میں آ جائے، یہ تمہارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب پھر یہ ایمان کے جو درجات ہیں، سورۃ المائدہ کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 70 اور 71 کے اندر اس کی پوری تفصیل بیان کی۔ ایک ایمان کے جو مختلف درجات ہیں اس کو اللہ نے سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 93 کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور 71 کے اندر جو برائیاں ہیں، بدعمالیاں ہیں، اور بدعمالیوں کی وجہ سے وہ کس قدر جو ہے ظلمات اور اندھیرے میں بہتا چلا جاتا ہے، ڈوبتا چلا جاتا ہے، اللہ نے اس کا ذکر کیا سورۃ المائدہ کے اندر۔ اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ يحب المحسنین، آیت نمبر 93 سورۃ المائدہ۔ اذا اتقوا وآمنوا، جب انسان تقوی کی روش پہ آ جائے اور اس کے بعد اس کے پاس ایمان بھی ہے، یہ ایمان کا ایک درجہ ہے۔ ثم اتقوا وآمنوا، مزید اس کے ایمان میں تقوی میں اور زیادتی ہو گئی، یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے۔ پھر آگے ایمان کا تیسرا درجہ ثم اتقوا واحسنوا، پھر اور تقوی کے اندر مزید گہرائی پیدا ہوئی،
اور وہ احسان کی کیفیت کے اوپر آ گیا. اور یہی 3 چیزیں ہیں تقویٰ کی 3 منزلیں کہ ان 3 منزلوں کے اوپر اگر بندہ فائز ہو جائے تو اسے ولایت کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے. ایمان کا تیسرا درجہ ہے احسان، اور اسی کا ذکر حدیث کے اندر جس کو حدیث جبرائیل کے نام سے جانا جاتا ہے، جس طریقے سے ہم سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن مدر آف دی بک کے نام سے جانتے ہیں، اساس القرآن بیس آف دی قرآن کے نام سے ہم جانتے ہیں سورۃ الفاتحہ، اسی طرح یہ جو حدیث ہے جس کو ام السنہ کہا گیا ہے، اس حدیث کو جس کو بخاری نے ذکر کیا ہے، حضرت جبریل امی تشریف لائے بارگاہ رسالت کے اندر، اللہ کے رسول کے گھٹنے سے گھٹنے ملا کے بیٹھ گئے، انسانی شکل میں آئے، صحابہ کرام کی جماعت بھی موجود تھی. اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے، ان تینوں چیزوں کی ٹیچنگ اور تعلیم حضرت جبریل امی نے کس طریقے سے دی تھی، وہ حدیث کے اندر اس کی منظر کشی کی گئی ہے. جبریل امی بیٹھ گئے اور فرمایا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، او محمد اسلام کیا چیز ہے، اسلام کے بارے میں مجھے بتلائیے، اسلام کیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسلام الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کی یکتائیت کی اور اللہ کی مونوتھیزم کی، ونس آف اللہ کی گواہی دے بندہ، اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرے، اور اس کے بعد نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اللہ نے استطاعت دیا ہو تو حج بیت اللہ کرے. ان تمام چیزوں کو اللہ کے رسول نے کاؤنٹ کروایا اور فرمایا کہ اسلام اس کا نام ہے. اس کے بعد جبریل امین نے دوسرا سوال کیا، یا محمد اخبرنی عن الایمان، او محمد ایمان کس کا نام ہے، ایمان کی تعریف کیا ہے، بتلائیے کہ ایمان کیا چیز ہے. تو وہ جو ہم پڑھتے ہیں ایمان مفصل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، 6 آرٹیکلس آف بلیف. یہ جو آرٹیکلس آف بلیف ہے کہ ایمان اس بات کا نام ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پہ ایمان لانا، اس کی تمام کتابوں پہ ایمان لانا، ان کے تمام رسولوں کے اوپر ایمان لانا، آخرت پہ ایمان لانا، اور والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور اس بات کے اوپر ایمان لانا کہ انسان کی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ وہی پیش آنے والا ہے، اچھی یا بری تقدیر اللہ کی طرف سے. اللہ کے حکم کے بغیر درخت کا ایک پتر بھی نہیں ہلتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھ دیا ہے وہی بندے کے ساتھ پیش آتا ہے. اس بات کے اوپر بھی اس کو ایمان و یقین نہ. کوئی تکلیف پہنچ گئی، ایمان سے آدمی جو ہے آگے پیچھے ہونے لگا، لرزنے لگا، اس کے پاؤں کے اندر جو ہے تزلزل قائم ہو گیا، یہ کسی نے کچھ کروا دیا ہے، کسی نے کچھ کروا دیا، اس کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. اب اس کے لیے ہزاروں چیزیں انسان کرنے کی کوشش کرتا ہے. مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ اس سے کافی فائدہ اٹھا لیا کرتے ہیں. تو والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ، آپ کا ایمان ہے کہ اچھی یا بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر جو ہے کچھ نہیں ہو سکتا. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، نفع و ضرر سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے کسی کے قبض قدرت کے اندر نہیں ہے. تو والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ، اور آخری میں والبعث بعد الموت، کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں اٹھنا ہے اور اپنے اعمال کا حساب و کتاب اللہ کے پاس دینا ہے. یہ ایمان کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امی کے سامنے فرمائی. اور تیسرا جو سوال تھا کہ یا محمد اخبرنی عن الاحسان، او محمد بتلائیے کہ احسان کیا چیز ہے. اسلام کی تعریف ہو گئی، ایمان کی تعریف ہو گئی، اب تیسری بات احسان کی تھی کہ احسان کیا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یا دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان تخشى اللہ
کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ تم پروردگار عالم کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہا ہو. آپ کو عبادت کے اندر اتنا استغراق، اتنا استحضار ہونا اللہ کی ذات کے اوپر کہ اللہ میری نگاہوں کے سامنے ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اور اگر یہ کیفیت تمہارے اعمال کے اندر نہ ہونے پائے تو پھر کم سے کم اتنی کوشش تو ضرور کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ احسان کا درجہ ہے. تو یہ اسلام، ایمان اور احسان، ایمان کی جڑیں جتنی زیادہ انسان کے قلب و جگر کے اندر پیوست ہوگی اتنا ہی زیادہ انسان کے اعمال کے اندر اللہ کا رنگ چڑھے گا. اسلام کا مطلب ہے اظہار، ظاہر کرنا. لیکن صرف اسلام کافی نہیں ہے. قرآن مجید کے اندر ہے، دیہاتیوں نے کہا تھا کہ ہم اسلام لے آئے، تو قرآن مجید نے کہا کہ یہ مت کہو کہ ہم اسلام لے آئے، لیکن یہ کہو کہ آمنا ولکن قولوا آمنا، ہم ایمان لے آئے. جب تک کہ جو ہے تمہارے قلب و جگر کے اندر، یا قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله. ابھی مت کہو کہ ہم ایمان لے آئے، ہاں یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے. قانونی طور پہ کتاب کے اندر تمہارا نام لکھ دیا گیا ہے کہ تم مسلمان ہو، ایمان اسلام لے آئے ہو. قانونی طور پہ کتا بڑا ہوا ٹوپی داڑھی تمہارے پاس ہے، تم مسلمان ہو. لیکن ابھی مومن نہیں بنے ہو. مومن جب بنو گے جب کہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی جڑ جو ہے تمہارے قلب و جگر میں پیوست ہو جائے. اور جب ایمان قلب و جگر کے اندر پیوست ہوگا، اس کی گہرائی اندر تک جائے گی، تو اب جو ہے نتیجتاً تمہارے اعمال کے اندر اللہ کا رنگ چڑھنے لگے گا، جس کو سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، کہ اللہ کا رنگ اور اللہ سے بہتر اور کس کا رنگ ہو سکتا ہے جس کی زندگی میں اللہ کا رنگ چڑھ جائے. یہ کب ہوتا ہے؟ جبکہ ایمان کے قلب انسان کے قلب و جگر کے اندر ایمان کی جڑیں مضبوط ہو جائیں. اور اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح ایک گویا کہ درخت ہے، بہت بڑا تناور درخت جتنا زیادہ آسمان کی جانب بڑھتا چلا جاتا ہے اس کی شاخیں پھیلتی چلی جاتی ہیں. لیکن جیسے جیسے اس کی شاخیں اوپر کو پھیلتی جائیں گی اسی کے ساتھ ساتھ اس درخت کی جڑیں بھی زمین کی گہرائیوں تک پہنچتی چلی جائیں. زمین کی گہرائیوں میں اس درخت کی جڑیں جتنی زیادہ پیوست ہوتی چلی جائیں گی اس کے جو ہے تنے اور زیادہ آسمان کے اوپر پھیلتے ہوئے چلے جائیں گے. اسی طریقے سے یہ ایمان کی جڑیں جتنی زیادہ بندے مومن کے قلب و جگر میں گہرائی تک پہنچتی چلی جائیں گی، یہ جو ہے اسلام یعنی ایمان کا جو اعلان ہے، جو اظہار ہے، جو ہمارے اعمال ہیں، وہ تمام کے تمام اعمال کی جو ہے تمام کی تمام حیاتیں، اس کی شکلیں بدلتے بدلتے گویا کہ انسان کی زندگی اللہ کے رنگ میں رنگ جائے. یہی وہ ایمان ہے اور یہی وہ اسلام ہے اور یہی وہ احسان ہے کہ جس درجے کے اوپر ایک اللہ کا ولی فائز اور اس مقام پہ جو ہے وہ پہنچا ہوا ہوتا ہے. سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی وہ ذات گرامی ہے، اور اس طریقے سے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ جو ہے ہستی ہے اور وہ شخصیت ہے، اور اس جیسے جتنے بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں ان کی زندگی یہ اسلام، یہ ایمان اور یہ احسان کے درجے کے اوپر فائز تھی. ولی کون ہے کہ جس کی مجلس میں بیٹھو؟ ولی کون ہے کہ جس کو تم دیکھو تو اس کو دیکھ کر کے تمہیں بھی اللہ کی یاد آنے لگے؟ وہ ولی ہے. سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے اپنے وقت کے اندر اپنے زمانے میں جو توحید کی مثال پیش کی تھی دنیا کے سامنے، کیا تھی؟ کیا بہترین اگزامپل انہوں نے دیا تھا کہ ساری کی ساری مخلوق نے کچھ خاص بادشاہوں کو یا بڑے بڑے جو ہے اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں کو گویا کہ ایک رب کا درجہ دے دیا تھا. یعنی اپنی حاجات، اپنی ضرورتوں کو وہ اللہ کے در کو چھوڑ کر وہ بندے کے پاس لے کر جایا کرتے تھے. یعنی جو اسباب ہے، اسباب کو رب کا درجہ دے دینا.
اسباب کو ارباب کا درجہ دے دینا. جب جو ہے سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے زمانے میں ایسے حالات پیدا ہوئے کہ لوگوں نے مخلوق پہ زیادہ بھروسہ کرنا شروع کیا, اسباب پہ زیادہ بھروسہ کرنا شروع کیا, اسباب کو ارباب کا درجہ جب دینا شروع کیا, تو آپ نے ایک ایگزامپل دیا تھا, فرمایا تھا کہ تمام کی تمام مخلوق ایک جگہ پہ بیٹھی ہو اور ایک بہت بڑا درخت ہو ایک دریا کے کنارے, ایک نہر کے کنارے, اور جس کا پنگھٹ یعنی اس پار سے اس پار جانا بھی بڑا مشکل ہو, وہ اونچے درخت کے اوپر جو ہے ایک شخص کو لٹکا دیا گیا ہو, اور پروردگار عالم اتنی اونچائی پہ بیٹھا ہو کہ اس کو دیکھنا مشکل ہو, اس کے پاس اتنے ہتھیار ہو, تیر کمان جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کے پاس موجود ہے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس تیر کمان سے اس بندے کو جو ہے مارنا شروع کرے اور تیر کی بارش کرنا شروع کر دے, تو ایسے عالم کے اندر یہ ساری کی ساری جو مخلوق ہے, جو بندے ہیں, وہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے اس طرف دیکھنا بند کر کے کسی اور طرف دیکھنا شروع کرے تو وہ انسان کے زمرے سے خارج ہے. آپ کے بولنے کا مطلب یہ تھا کہ اے لوگوں, تم جن لوگوں کو اپنا رب بنا لیے ہو, جس سبب کو تم نے جو ہے رب کا درجہ دے دیا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ تو اس لٹکے ہوئے شخص کی طرح ہے جو بالکل اپاہج بیکار, اس کی کوئی وقت نہیں ہے, اور تم جو ہے ایسے مجبور اور ایسے محکوم کی طرف اپنی لو لگاتے ہو اس خالق کو چھوڑ کر. تو گویا کہ دنیا میں جن جن لوگوں کو تم نے اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے, اپنا رب سمجھ لیا ہے, اور یہ سمجھا ہے کہ یہاں سے مجھے سب کچھ مل سکتا ہے, یہ تمہاری بھول ہے, یہ تو خود بے کس مجبور ہے. قرآن مجید نے کہا کہ ضعف الطالب والمطلوب, کافروں کے بارے میں, مشرکوں کے بارے میں اور ان کے بھگوان کے بارے میں کہ جن پہ وہ چڑھاوا چڑھاتے ہیں, جن سے مانگتے ہیں, وہ بھی جو ہے بہت کمزور ہے, جو مانگنے والا ہے وہ بھی بڑا کمزور ہے. ضعف الطالب والمطلوب, لہذا یہاں بھی جس شخص سے تم لو لگائے بیٹھے ہو, جس کو سمجھتے ہو کہ یہ مجھے سب کچھ دے سکتا ہے, وہ مجبور ہے, وہ محکوم ہے, وہ جو ہے ایک غلام کی طرح ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تم نے اگر اس کی طرف اپنی لو لگا لیا تو گویا کہ تم انسانیت کے زمرے سے خارج ہو. اس کی طرف لو لگاؤ کہ جس کے دست قدرت کے اندر ہر چیز ہے, موت کو, حیات کو, نفع کو, نقصان کو, ضرر کو, ہر چیز کو پروردگار عالم نے اپنے دست قدرت کے اندر رکھا ہے. کسی اور کے ہاتھ میں اس بات کی طاقت نہیں دی کہ وہ کسی کو موت کے گھاٹ اتار سکے, وہ کسی کو کسی جو ہے تکلیف کے اندر مبتلا کر سکے, وہ کسی کو کچھ فائدہ دے سکے. جیسا کہ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تعلیم دی تھی, وہ سکھایا جو تھا بچپن کے اندر کہ اے نوجوان بچے ادھر آؤ, میں تمہیں کچھ چیزیں سکھاتا ہوں. وہاں پہ کہ یہی بتلایا تھا جو آخری کی جو باتیں تھی کہ تم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی جو ہے اذا سألت فاسأل اللہ, جب تم کچھ مانگو تو اللہ ہی سے مانگو. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, اور اگر تم کوئی مدد طلب کرو کسی چیز کے لیے تو کسی اور سے مت طلب کرو, اللہ ہی سے مدد طلب کرو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپنے کے عالم میں حضرت عبداللہ بن عباس کو تعلیم دی تھی. یہ اشارہ تھا پوری کی پوری امت مسلمہ کے لیے کہ ہمیں اینٹ کا جو پہلا پتھر ہے یا بنیاد کا جو پہلا پتھر ہے, یہ ہمارے گھر کے جو بچے اور بچیاں ہیں, ان کو سب سے پہلے یہ وحدانیت کی تعلیم, کس سے مانگنا ہے کس سے نہیں مانگنا ہے, اسلام کی تعلیم بچپن سے اس کو دینا شروع کرنا ہے. یہ جو ہے بنیاد کا پہلا پتھر ثابت ہوتا ہے. بچوں کو دینی تعلیم کی طرف راغب کرنا ہے, توحید, اللہ, اس کے رسول سے, قرآن سے متعارف کروانا ہے, ورنہ آگے چل کر کے حالات کچھ ایسے ہو جائیں گے ہندوستان کے کہ یہ یورپ نظر آئے گا, یہ کرتے ٹوپی داڑھی پیجامے سب نکل جائیں گے, اور اندر سے ایمان سے بھی جو بالکل بے بہرا ہو جائیں گے, خالی ہو جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہے لارڈ میکالے کا وہ جملہ جو اس نے ماں کو لکھا تھا ہندوستان کے اندر, جب اس نے جو ہے اسکولی نصاب تیار کیا تھا انگریزوں کے زمانے میں, تو وہ جملہ یاد ہے نا آپ کو, لکھا تھا اس نے کہ امی جان, میں نے جو ہے اس طرح کا تعلیمی نصاب بنایا ہے ہندوستان کے اندر کہ آنے والے 30 سالوں کے بعد یہ تمام کے تمام اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے, اپنے گوشت اور گوشت کے اعتبار سے تو یہ انڈین ہوں گے یا مسلمان ہوں گے یا ہندو یا جو کچھ بھی ہوں گے, لیکن کلچر کے اعتبار سے, ان کی تہذیب, ان کا تمدن اور اپنے کلچر کے اعتبار سے یہ سب گورے ہوں گے, انگریز ہوں گے. آج اسکولی نصاب ایسا ہی ہے, کالج کی نصاب ایسا ہی ہے, اور ہماری تاریخ کو حکومت مٹانے کی کوشش کر رہی ہے, اپنی تاریخ کی حفاظت بھی
ضروری ہے۔ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی پہچان، رسول کا تعارف اور قرآن کی پہچان بچوں کو دینا ضروری ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی حضرت عبداللہ بن عباس کو جو ہے تعلیم دی تھی وحدانیت کی، کس سے مانگنا، کس سے نہیں مانگنا، اور کس سے سوال کرنا، کس سے سوال نہیں کرنا۔ اور وہ ایک تعلیم جو تھی کہ جو ہے یاد رکھو کہ اگر جو ہے ساری کی ساری دنیا کے لوگ تمہیں تکلیف دینے پہ تیار ہو جائے تو وہ تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں جو کچھ لکھ دیا ہے اس سے زیادہ وہ تکلیف نہیں دے سکتے تمہیں۔ اگر ساری کی ساری دنیا کے لوگ مل کر کے تمہیں کچھ نفع دینا چاہے، لم ينفعك الا بشيء ما قد كتبه الله لك، وہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ نے تمہاری تقدیر میں پہلے سے لکھ دیا ہے۔ تو والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ، اچھی اور بری تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، جو جبریل امین کے سامنے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ہے یہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ، یہ بھی ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کا ایک جو ہے لازمی حصہ ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین بندے، اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے دوست اور ولایت کے اوپر فائز ہونے کے لیے اسلام، ایمان اور جو احسان کے درجے کے اوپر فائز ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا قرب خاص عنایت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے مقربین میں شامل کر لیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ایمان کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کے اوپر فائز فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتوں سے فارغ نہیں ہے، سنت